الرحمن الرحیم، میں موجود ہوں اپنے نئے ولاگ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہوں اور میری باتیں آپ کو صحیح لگیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج میں موجود ہوں کے الیکٹرک کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ میں نے کے الیکٹرک کے بل کو آج دیکھا تو کم از کم 15 قسم کے مختلف ٹیکسز اس کے اوپر لگے ہیں۔ 15 قسم کے ٹیکسز۔ حکومت وقت اس وقت کوشش میں مصروف ہے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ 25 کروڑ کی عوام اس وقت ٹیکس نیٹ میں یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں موجود ہے۔ ہم جو بجلی کا بل دیتے ہیں اور جو گیس کا بل دیتے ہیں اس میں 12 سے 15 قسم کے ٹیکسز ہم پہ لگائے گئے، جس میں انکم ٹیکس بھی ہے، جس میں ٹی وی لائسنس فیس جو بھی میرا خیال ہے ختم ہو گئی ہے لیکن پہلے موجود تھی، کے ایم سی کا ٹیکس، ہر طرح کے ٹیکسز ہم پہ لگائے۔ اب ٹیکس نیٹ میں کس طرح شامل ہوں، میں چھوٹی سی فگر عرض کرتا ہوں کہ کراچی میں کے الیکٹرک کے 3.7 ملینز جو ہیں وہ میٹرز لگے ہوئے کنزیومرز ہیں، گویا 37 لاکھ میٹر اس وقت لگے ہوئے۔ اب کے ایم سی کا میں نے بل دیکھا جو کمرشل کا جو وصول کیا جا رہا ہے عوام الناس سے، تو 400 روپے ہے، وہ 400 روپے کمرشل جو بجلی کے میٹرز لگے ہوئے ہیں اس پر 400 روپے، اور دوسروں پہ جو وہ ہیں اس پر 60 روپے ہے۔ اب آپ حساب لگائیں اس کو، اگر 37 لاکھ کو آپ ملٹی پلائی کریں تو جواب آپ کے پاس آ جائے گا، کیونکہ عام کیلکولیٹرز میں تو یہ آئے گا ہی نہیں۔ آپ کو بڑے کیلکولیٹرز 14 ڈیجٹ یا 16 ڈیجٹس کے کیلکولیٹر ہوں گے، اس پر آپ کو حساب کرنا پڑے گا، اس میں یہ جوابات آئیں گے۔ اب آپ حساب لگائیں 37 لاکھ میٹر جو اس ٹائم کراچی کی حدود میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں اس میں 12 قسم کے، یعنی کے ایم سی کا ٹیکس ہم دے رہے ہیں، ٹی وی لائسنس فیس ہم دے رہے ہیں، انکم ٹیکس ہم دے رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم دے رہے ہیں، اضافی سر چارج ہم دے رہے ہیں، گردشی قرضہ جو اس وقت حکومت وقت نے لیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، وہ سود سمیت ہم نے واپس کرنا ہے، وہ اس عوام نے دینا ہے۔ یہ تمام ٹیکسز ہم بھر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کہتی ہے کہ فائلر بنے۔ فائلر کس طرح بنے؟ یہ فائلر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آدمی پاکستانی شہری جو کے الیکٹرک یا یوٹیلیٹی بل پے کر رہا ہے وہ فائلر ہے۔ تو میری التجا ہے کہ جو آدمی اس وقت پاکستان کے اندر سوئی صدرن یا بجلی وابڈا کا یا کے الیکٹرک کا بل پے کر رہا ہے وہ فائلر ہے، تو فائلر کی سہولتیں، ان تمام سہولتیں فائلر کی ان کو بھی دیں، کیونکہ یہ فائلر سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے بلز کو دیکھیں، میں بل آپ کو اپنا بل اٹھا کے دیکھیں، اس پہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ٹیکس ہم نے دینا ہے۔ آیا آپ نے ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو بھی نچوڑ رہا ہے؟ کتنا نچوڑیں گے، کتنا نچوڑیں گے؟ آپ کی عیاشیاں کس طرح ختم ہوں گی؟ میٹر کی قیمت میں ادا کرتا ہوں، میٹر جب لگتا ہے تو اس کی پیمنٹ کر دی جاتی ہے۔ وال پہ جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ وال میری ہے، وہ دیوار میری ہے، وہ پریمیسز میری ہے، پھر بھی میں میٹر رینٹ دوں گا، پھر بھی میں لائن رینٹ دوں گا۔ اس کے بعد جتنے لاسز ہوتے ہیں وہ لاسز کے پیسے بھی میں ادا کروں گا۔ پھر آپ کو ایک چھوٹا سا حساب دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے چارجز ایک ہیں، اور اگر آپ 100 یونٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس پر 18 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ اب سوچیں 37 لاکھ کنزیومر کراچی کے الیکٹرک کا اگر ہے اور وہ 100 یونٹ سے ٹپتا ہے، اگر 20 روپے 18 روپے ایک یونٹ پر بڑھتے ہیں تو اگر یہ یونٹ کو میں صرف سمپل ہی لے لوں کہ یہ 100 یونٹ اگر آپ لگا لیں تو یہ جا کر آپ حساب جوڑیں کہ وہی یونٹ جو 37 روپے کا ہے وہ جا کر 55 روپے کا پڑتا ہے۔ اب یہ حساب جوڑیں کہ 37 لاکھ کنزیومر اگر ایک یونٹ کے اوپر یعنی کہ 18 روپے زیادہ پے کرے گا تو اس کی پیمنٹ اور اس کی حساب کتاب کیا پہنچیں گے۔ اس کے بعد بھی حکومت کے خزانے خالی ہیں، حکومت کے پاس عوام پر لگانے کے لیے ٹکا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ جو بھی آپ باہر نکلیں، میں خود پریشان ہوں کہ اتنا ٹیکس دینے کے بعد میں حکومت پاکستان میں یعنی کہ رہتا ہوں خداداد پاکستان میں، اور میری حالت کیا ہے؟ میں پینے کا پانی خرید کے لے کر آتا ہوں میرے گھر میں، بلکہ میں تمام کراچی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ پینے کا پانی خرید کے لے کر آتے ہیں، اپنی پاور جنریشن کرتے ہیں۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ رات 12 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک یا رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک یہ اس گرمی کے اس موسم میں کراچی کے کنجسٹڈ
گھروں میں جہاں ہوا تک نہیں گزرتی. یہ عوام پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے رات کو، عوام آرام چاہتی ہے، عوام آرام چاہتی ہے، اور اسے آرام میسر نہیں. سونے کا وقت ہوتا ہے، بچوں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، ماؤں نے صبح اٹھ کر ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے، اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو بھیجنا ہوتا ہے کام پر، انہوں نے اٹھ کے کام پہ جانا. جب وہ 3 بجے تک سو نہیں سکیں گے، اذیت میں مبتلا رہیں گے، تو صبح کام پر کیسے جائیں گے؟ اسکول کیسے جائیں گے؟ پاور جنریشن مجھے چاہیے، بجلی میرا بنیادی حق ہے، پانی میرا بنیادی حق ہے، اس بنیادی حق کو میں خرید رہا ہوں، بجلی کو میں خرید رہا ہوں، پاور جنریشن اپنی کر رہا ہوں، سولر میں نے لگایا ہوا، جنریٹر میں نے رکھا ہوا، بیٹری میں نے استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر مجھے گیس چاہیے تو مجھے گیس حکومت ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد دیتی ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ رات کو جب ہم گھر آتے ہیں 10 بجے تھکے آ رہے ہیں تو گھر والی سے کہتے ہیں کہ سالن دو، تو سالن ٹھنڈا ملتا ہے، روٹی ٹھنڈی ملتی ہے. کیا پوچھو کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی گیس نہیں ہے. جب میں نے گیس بھی خرید کر لانی ہے، میں نے بنیادی حق ہے میرا، تعلیم میرا بنیادی حق ہے. میں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہوں، 4-4 5-5 ہزار روپے فیس ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اسکولوں کی حالت زار آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے اسکولوں کی حالت زار ہے کیا. وہاں جا کر ایسا لگتا ہے موہنجو دڑو کو اگر آپ دیکھ کر آئیں اور سرکاری اسکول کراچی کے دیکھیں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ موہنجو دڑو کا جو علاقہ ہے وہ کراچی کے اسکولوں سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. وہ سویلائز لگے گا آپ کو اور یہ بیکورڈ لگے گا. تعلیم میں پیسوں سے خرید رہا ہوں، اور اس کے بعد میرا حق ہے صحت. میں پرائیویٹ اسکولوں ہاسپٹلز میں جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کر، ہزاروں روپے خرچ کر کر لوگ جو ہے نا علاج کرا رہے ہیں. پنجاب کی حکومت کے پاس ایک کارڈ تھا، صحت کارڈ، ماشاءاللہ کل سے وہ بھی بند کر دیا گیا. جو عوام کو ایک سہولت ملی ہوئی تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی. اب لائنوں میں لگ کر آپ علاج کروائیں. میرا بنیادی حق علاج حکومت کو دینا چاہیے تھا. ٹیکس میں اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ آپ ہم سے ٹیکس لیتے تو ہمیں بھی کچھ ریٹرنز دینا. اب میری بنیادی ضرورتوں کو اب پورا نہیں کر رہی حکومت. اب میں جو ٹیکس پے کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے علاج پیسوں سے کرانا پڑ رہا ہے. میں اپنی حفاظت، جو حکومت ہے، وقت کا کام ہے، کیونکہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محافظ تو محفوظ ہے اور ہم روڈوں اور سڑکوں پر اللہ کی امان میں ہیں. باہر نکلیں تو موبائل سنیچ ہو جاتے ہیں، ڈاکو سنیچ کر لیتے ہیں. ڈاکوؤں سے بچیں تو کیا کہوں اپنے محافظوں کے بارے میں. تو میں حفاظت کے لیے گارڈز رکھ رہا ہوں، CCTV کیمرے لگائے ہوئے میں نے. تو جو چیزیں، جو کام حکومت وقت کے ہمیں دینے کے ہیں، ان تمام ٹیکسز کو ادا کرنے کے بعد حکومت کو چاہیے تھا کہ مجھے سکون دیتی، راحت دیتی، میری بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتی، میرا بنیادی حق کرتی. میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ تمام جو میری بنیادی ضرورتیں ہیں ایک عام عوام کی، جو پاکستان میں رہنے والے شہری کی ہیں، وہ حکومت کو دینی چاہیے، اور حکومت اس کو نہیں دے رہی. اور ہمارے ٹیکسوں کے، خون پسینوں کے پیسوں سے جو ٹیکس اور جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس پر حکومت خود مزے کر رہی ہے، خود مزے کر رہی ہے. میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارا دفاع کا ادارہ ہے، خدارہ میں بالکل کہتا ہوں کہ آپ کا ہمارا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ بیرونی طاقت، بیرونی ممالک کی کوئی بھی فوج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہماری فوج سپاہ جو ہے نا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے. لیکن میں التجا کروں گا دفاع کے ساتھ ساتھ ہمیں داخلی طور پہ بھی ہمیں دفاع فراہم کیا جائے. ان جو اس وقت بٹھائے ہوئے ہمارے اوپر جو حکومت ہے، جو خاصب اور خائن بٹھائے ہوئے، ان سے بھی ہمارا دفاع کیجیے. جس طرح آپ ہمارا دفاع کر رہے ہیں بیرونی طاقتوں سے، اس طرح اندرونی طاقتوں سے جو ہمارے خلاف کھڑی ہیں، جو دفاع کر رہے ہیں، ان سے بھی اسی طرح نبرد آزما ہوں. جس طرح آپ انڈین فوجیوں کے ساتھ آپ نبرد آزما ہوئے، اسی طرح میری گزارش ہے ان خائنوں کے ساتھ آپ انہی آئینی ہاتھوں سے نمٹیں. اور اب بہت ہو چکا، عوام کو جینے دیں، غریب کو جینے دیں، پاکستانی کو جینے دیں، کیونکہ ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے. ہم اپنا حق پورا کر رہے ہیں، ہم ٹیکس پورا دے رہے ہیں. بلدیاتی اداروں کو ٹیکس ہم دیتے ہیں، بورڈ کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، KMC کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، فائر بریگیڈ کا ٹیکس ہم دیتے ہیں. رقم اپنی رکھتے ہیں، اس کو نکلواتے ہیں، اس پہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہر چیز کا ٹیکس ہم دیتے ہیں. بل جمع کرنے کی فیس ہم دیتے ہیں، اس کے پرنٹ کا ٹیکس ہم دیتے ہیں، کہ الیکٹرک کے یونیفارم کے پیسے ہم دیتے ہیں. ہمیں بھی تو کچھ حکومت دے گی کہ نہیں دے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست تو شاید ستیلی ماں، تو میں کہتا ہوں ستیلی ماں پھر بھی ڈانٹ ڈپٹ کر
غصہ کر کر 4 گالیاں دے کر روٹی تو دے دیتی ہے، یہ تو سپیلی ماں سے بھی بڑھ کر ظلم کر رہی ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، کچھ تو ہمیں دیں، کچھ ہمیں جینے دیں۔ سڑکیں ہماری نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہے، بارش آتی ہے، تھوڑی سی بارش آتی ہے نا تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ پانی آتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور اس نقصان کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی پھر میں کیا بات میری بڑی ہو جائے، لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں جینے دیں، ہمیں جینے دیں۔